بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ہم روزے کے حوالے سے کچھ روایات کا مطالعہ کریں گے. یہ ریاض الصالحین امام نووی کی تصنیف ہے، اس میں سے میں کچھ روایتیں انشاءاللہ یہاں پڑھوں گا. پہلی روایت جو ہے وہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے، لفظوں کے کچھ فرق کے ساتھ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ بے شک یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. مسلم کی روایت میں جو الفاظ ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل کئی گنا کر کے اس کا اجر دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ نیکیوں کا اجر کئی گنا دیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 تک. الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، فإنہ لی، کہ وہ خاص میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں یا اجر دوں گا. اب یہ جو بات کہی گئی کہ تمام اعمال آدم کے بیٹے کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کہ یہ خاص میرے لیے ہے، اگر آپ اس حوالے سے غور کریں کہ بندہ مومن جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، عبادت کا عمل کرتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، ان معنوں میں کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. نماز بھی انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، بہی معنی کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے. صدقہ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یہ سارے اعمال ایک خاص معنوں میں اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ابتغاء وجہ اللہ کے لیے. اور اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہر نیکی کا عمل انسان کے اپنے لیے ہے، اپنے لیے ان معنوں میں کہ جو بھی وہ نیکی کا عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے غنی ہے، ان کو احتیاج نہیں ہے. ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ اگر تمام اول و آخر، تمام انس و جن، سارے کے سارے انتہائی شقی اور بدبخت آدمی کے دل کی کیفیت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. تو ایک لحاظ سے وہ دیکھیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ انسان کا ہر نیکی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ہر نیکی کا عمل اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے اجر کے لیے. لیکن روزے کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. محدثین نے اس کی کئی توجیحات کی ہیں. حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے فتح الباری میں کوئی 10 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. سب سے مشہور بات تو جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نہیں ہے، جس میں دکھاوا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس کی ایک خاصیت ہے. ایک بات یہ کہی گئی کہ لی جو کہا گیا ہے خاص میرے لیے ہے، یہ نسبت تشریفی ہے، یہ شرف والی ہے. اس طرح قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ناقۃ اللہ یا کعبۃ اللہ یا بیت اللہ جب ہم کہتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں، یا ناقۃ اللہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی پہ سوار کرتے ہیں. یہ شرف کے لیے ہے، یہ اعزاز کے لیے ہے. تو فإنہ لی کا مطلب یہ ہے کہ گویا خاص شرف ہے اس عبادت کا، خاص قدر و منزلت ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقی ہر عمل
کی جو اجر ہے وہ متعین ہے، لیکن جو روزہ ہے اس کا اجر متعین نہیں ہے جس طرح یہاں فرمایا گیا۔ اور روزہ چونکہ مینیفیسٹیشن ہے صبر کی، اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو روزہ اصل میں صبر کا اظہار ہے، اور خود قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کو تو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے، بے تحاشا اجر دیا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان گویا روزہ رکھتا ہے تو کچھ اس کے اندر گویا الہی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کھانے پینے اور باقی شہوتوں سے پاک ہیں، تو انسان کے اندر بھی گویا ایک گونا وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ گویا کچھ ملکوتی یا جو ہے فرشتوں جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، بطن و فرج کے تقاضے ان کے اندر پائے نہیں جاتے۔ تو یہ مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ باقی اعمال جو ہیں ان کا اجر تو لکھا جاتا ہے، نوٹ ہوتا ہے، لیکن روزے کا اجر گویا خاص اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے، کسی اور کے علم میں بھی نہیں۔ تو کہا کہ تمام نیک اعمال کا اجر گویا متعین ہے اور بندے کے لیے وہ اعمال ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، جو آگے روایت میں بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ باقی جتنی عبادات ہیں نا، وہ انسان کے اندر اس کا ایک موٹیو پایا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے، اپنا سر کسی کے آگے ڈالنا چاہتا ہے، کسی کے لیے اپنی جان و مال کا ایثار کرنا چاہتا ہے، مال قربان کرنا چاہتا ہے، جان جو ہے وہ گرانا چاہتا ہے، کوئی جانور ذبح کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ انسان کسی کے لیے اپنا کھانا پینا اور شہوت کو ترک کر دے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ انسان کے لیے یہ فطری نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے یا اپنی جائز جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جائے۔ تو گویا انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جو اس کے فطرت کے تقاضے ہیں، جو اس کے جبلی تقاضے ہیں، ان کو بھی گویا والنٹیرلی چھوڑتا ہے۔ اس وجہ سے کہا، اسی لیے آگے روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی، کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے، جس کو چھوڑنے کا کوئی اور نیچرل موٹیو انسان کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ پھر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ فِي الْقِتَالِ، کہ روزہ اسی طریقے سے تمہارے لیے ڈھال ہے جس طریقے سے تم دشمنوں سے مقابلے کے لیے لڑائی کے وقت ڈھال کو اختیار کرتے ہو۔ ڈھال ایک شیلڈ ہوتی ہے جو انسان کو روکتی ہے وار سے اور تلواروں سے اور تیروں سے۔ تو روزہ بھی گویا ایک شیلڈ ہے۔ جب انسان گویا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیا ایک خاص مدت کے لیے۔ تو اس سے اس کے اندر ایک استعداد پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان پھر باقی ایام میں اللہ تعالیٰ کے حرام سے بچ سکے۔ تو یہ ایک شیلڈ ہے، لیکن جو ڈھال ہوتی ہے وہ کب تک کام دیتی ہے؟ جب تک اس میں کریک نہ آ جائے، جب تک وہ پھٹ نہ جائے، جب تک کہ اس میں شگاف نہ آ جائے۔ اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ روزے یعنی اس ڈھال کو کیسے پھاڑا جائے گا؟ تو کہا کہ بکذب او غیبت، کہ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے، انسان غیبت کرنا شروع کر دے، تو گویا انسان نے اس شیلڈ کو پھاڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبح روزہ رکھ لیا تو بس ایک شیلڈ آ گئی ہے، اب آپ سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا احساس کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو فحش گوئی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، وَلَا يَصْغَبْ، اور شور شرابہ نہ کرے، غل غبارہ نہ مچائے۔ عام طور پہ روزہ ہوتا ہے انسان کا، اب اس طرح گرمیوں کے روزے ہیں اور شدید گرمی ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو ملامت کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اگر روزہ رکھا ہے ایک تو فحش گوئی نہیں کرنی، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہ جی روزہ رکھ لیا ہے
اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ناول اٹھا لیا ہے اخلاق سوز قسم کا، وہی پڑھتے جا رہے ہیں، یا روزہ بہلانے کے لیے گویا موویز دیکھی جا رہی ہیں، تو ظاہر بات ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسے کام کی جس میں فحش کا ایلیمنٹ ہے، کہا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر تمہارا روزہ نہیں، اور کہا کہ نہ کوئی شور شرابہ کرے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کی کوشش کرے، اس سے الجھنے کی کوشش کرے، اس سے جھگڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے اِنِّی صَائِمٌ، کہ بے شک میں تو روزے سے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی روزہ ایک بہت مشکل کام ہے، گرمیوں میں خاص طور پہ اس کو نبھانا آسان بات نہیں ہے، تو میں اتنی مشکل اٹھا رہا ہوں، کھانے پینے سے رک رہا ہوں، جائز شہوت سے رک رہا ہوں، تو اب میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم گالم گلوچ کر کے اور مجھے الجھا کر جو ہے میرے روزے کو خراب کرو، میں اتنا فاقہ بھی کروں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ یعنی معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی اینول راشننگ تھوڑی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ لوگ کم کھائیں، ایسا تھوڑی ہے، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے بھلے کے لیے۔ تو کہا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی حاصل نہیں۔ آگے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی قسم، کہ روزے دار کے منہ میں جو ایک باس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے منہ کا جو ذائقہ متغیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک خاص طرح کی اسمیل سی جو پیدا ہو جاتی ہے، کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور عمدہ۔ یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، کسی چیز کو ترک کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدردانی نہ فرمائے۔ خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کے اندر پاکیزگی کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے روزے کے اندر ایک خاص طرح کی اسمیل سی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے یہ باز جان بوجھ کے پیدا کرنی، ٹھیک ہے، جو بھی ظاہر بات ہے دانت وانت کی صفائی کے جو معمولات ہیں، اور مسواک کے بارے میں تو معلوم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے کے دوران بھی جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں باس پیدا کرنی ہے، جو نیچرل باس پیدا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما، کہا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اس کو نہال کر دیں گی، جو اس کو بالکل خوش کر دیں گی۔ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے روزہ افطار کر لیا۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے صبح کے وقت، سحر کے وقت روزہ رکھا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے میرا روزہ مکمل کروا دیا، میں نے کوئی وائلیشن نہیں کی، کوئی کھایا پیا بھی نہیں، اور باقی چیزوں کا بھی دھیان کیا، اور جو ہے وہ اپنی زبان کا بھی دھیان کیا، اور رزق کے حوالے سے بھی احتیاط کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے روزہ افطار کر لیا۔ ایک تو اس وجہ سے بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ شاکر بندہ ہوتا ہے، وہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے، تو یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کے حکم سے اس سے میں رک رہا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ رکاوٹ ہٹا دی اور اللہ کی نعمتوں سے اب میں متمتع ہو سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جب جو ہے وہ روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، وقت داخل ہو جائے، تو اس میں بے جا تاخیر کی جائے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے اس کو بہت نیکی سمجھتے ہیں، احتیاطی، کہ جناب یہ مغرب احتیاطی ہے، نہیں، احتیاطی کی بات نہیں ہے، جب وقت داخل ہو گیا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔
تو انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، مضبوط نہ سمجھے، اللہ کے سامنے کمزور سمجھے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، بہت ضعیف لوگ ہیں، جب وقت داخل ہو گیا ہے اے اللہ تیرے حکم سے رکے ہوئے تھے، اب ہم مزید تیری نعمتوں سے رکنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ جب انسان افطار کرتا ہے روزے دار تو اپنے روزے سے خوش ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت پھر اپنے روزے سے وہ خوش ہوگا۔ کیا مطلب کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور رب تعالیٰ اس کو وہ اجر دیں گے جس کے بارے میں پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ خاص اپنے خزانوں سے اجر عطا فرمائیں گے۔ کہا کہ باقی نیکیوں کا اجر تو 10 سے لے کے 700 گنا ہے، لیکن روزے کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو عنایت فرمائیں گے، جو نوازیں گے، تو کہا کہ پھر وہ اس پر خوش ہوگا۔ اور ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیے نا تو یہ 2 روزے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ، جن کو علی میاں بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک رسالہ ہے اسی عنوان سے، 2 روزے، کہ ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم سحر سے لے کے افطار تک رکھتے ہیں اور اس میں کچھ کھانے پینے کی اور شہوت کو پورا کرنے کی کچھ پابندیاں ہیں، اور ایک روزہ وہ ہے جو ہم سمجھ لیجئے پیدائش سے یا جب ہم بالغ ہوتے ہیں، مکلف ٹھہرتے ہیں، اس وقت سے لے کے وفات تک ہمیں رکھنا ہے۔ اور وہ روزہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں، اللہ کی محرمات ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں کی گویا افطار کب ہوگی؟ ایک روزہ وہ ہے جس کی افطار جو ہے وہ مغرب پر ہو جاتی ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جس کی افطار اللہ سے ملاقات پر ہوگی، موت پر ہوگی، کہ انسان نے گویا وہ زندگی گزار لی ہے کہ جس میں وہ اللہ کے حرام سے بچا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روکا۔ تو کہا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اور ایک اور روایت میں خاص طور پہ فرمایا گیا ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں اور مختلف نیک اعمال کرنے والوں کو مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو روزے جو نمازوں میں بہت اشتغال رکھتے ہیں، نفل نمازوں میں، ان کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو بہت زیادہ نفل صدقہ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ صدقے کے باب سے پکارا جائے گا۔ جو ہے وہ نفل جہاد و قتال بہت کرتے ہیں اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزے دار ہوں گے، اب روزے دار کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فرض روزے رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے فرض روزے رکھنا تو ظاہری بات ہے جنت میں داخل ہونے کی لازمی شرط ہے نا، وہ تو جو ہے وہ ارکان اسلام میں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کو خاص اشتغال ہوگا روزوں سے، جو نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں اتنا اہتمام نہیں، لیکن عربوں میں یہاں بہت اہتمام ہے۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، نفلی روزے ایام 20 کے، 13، 14، 15 جو تاریخ کے، یا پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان 2 دنوں کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ہفتہ وار جو بندوں کے اعمال ہیں وہ پیر اور جمعرات کو اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ پیر کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ پیر کا دن ہے جس دن اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میری پیدائش ہوئی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر بھی میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو جو روزے دار ہوں گے، جو خاص طور پہ نوافل بہت اشتغال ہوگا ان کو نفل روزوں کا، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ ایک خاص دروازہ ہے، اور ریان کہتے ہیں سیرابی کو، یعنی وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں تشنہ لب رہیں گے، پیاسے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے اور ایسے دروازے سے داخل کریں گے جو ان کو نہال کر دے گا، ان کو سیراب کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔